یہ ایک مقصد ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے اس مقصد کو بھی واضح کیا ہے، اس کو کھولا ہے، قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کا کوئی فعل، اللہ کا کوئی کام، اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کا ہر عمل، ہر کام حکمت سے پر ہے، حکمت سے ہر عمل بھرا ہوا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کی حکمت کو آدمی جان جائے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر حکمت کے پیچھے آدمی لگے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا جو فعل ہے، اللہ کا جو عمل ہے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس کو دل سے تسلیم کر لیں اور بس۔ اللہ کا کوئی عمل ہماری عقل کے مطابق ہو، ہماری سمجھ کے مطابق ہو، کوئی ضروری نہیں، وہ فعال لما یرید ہے۔ ہر کام کو کس انداز سے کرنا ہے یہ اللہ کو اختیار ہے، اور اس کے عمل پر کسی کو بھی اپنی رائے دینے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، بنایا، اللہ نے اس مقصد کو کھولا اور بیان فرمایا۔ کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور انسانوں کے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ انسان مخدوم ہے اور کائنات کی ساری چیزیں خادم اور نوکر۔ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، موسم ہے، حالات ہے، صبح ہے، شام ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سب انسانوں کی ضرورت کے سامان ہیں، یہ انسانوں کی ضرورت کے لیے ہے، اور ضرورت مقصد کو پانے کے لیے ہی ہوا کرتی ہے۔ ضرورت کے پیچھے مقصد ہے، ضرورت کا انتخاب ضرورت کو پہلے فراہم کرنا محض ضرورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ ہر ضرورت کے پیچھے مقصد ہے۔ پانی ہماری ضرورت ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، پیاس بجھانا، پاکی حاصل کرنا، راحت اور سکون حاصل کرنا، یہ اس ضرورت کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اللہ نے کائنات کی ساری چیزوں کو ضرورت کے لیے بنایا ہے، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا، ان ضرورتوں کے پیچھے ہے۔ اگر آدمی ضرورت کے انتظام میں اور ضرورت کے اہتمام میں اور ضرورت کے مہیا کرنے میں اگر آدمی مصروف رہے اور مقصد کو اگر بھول جائے تو ضرورت کے باوجود، ضرورت کا سامان ہونے کے باوجود بھی آدمی ناکام ہو جائے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کو پانا، اللہ کو حاصل کرنا، اور اللہ کی ذات بڑی عالی
ضرورت ہے علم کی. علم کے بغیر آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. علم کے بغیر آدمی کچھ نہیں ہے، خالی ڈبہ ہے. جس سینے میں علم نہ ہو وہ ایک چلتا پھرتا ڈبہ ہے. باکس چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، کھیل رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے. ایک خالی ڈبہ ہے. علم کا مایا، علم کی عظیم دولت، علم کا سرمایہ جس سینے میں نہیں ہے وہ سینہ خالی ڈبہ ہے. علم کی دولت سے جو انسان مالا مال ہوتا ہے اللہ اس کو رفع بلندی، سربلندی عطا کرتا ہے. اللہ نے دو طرح کے لوگوں کو ہی سربلندی دینے کا وعدہ کیا. وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. ایک ایمان والا ایمان کی لائن سے ایمان پر محنت کرتے کرتے جو جتنا ایمان پر محنت کرتا ہے وہ ایمان میں اتنی ہی سربلندی حاصل کرتا ہے. ایمان کی محنت چھوٹے گی، ایمان کے لائن سے جب انسان کمزور ہوگا ذلت اور پستی کی طرف آدمی جائے گا. ایمان سربلندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی معاونت، اللہ کا غیبی نظام اور غیبی نصرت اور مدد کا ذریعہ ایمان ہے. ایمان پر جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے اتنا ہی وہ آدمی سربلند ہوتا ہے. تاریخ میں بے شمار واقعات تاریخ کے دامن میں موجود ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اس ایمان کی مشن کو لے کر، اس دعوت کا پیغام لے کر افریقہ کے جنگلوں میں جب پہنچے تو وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی لوگ، جانثار صحابہ اپنے مال، اپنا مال، اپنی جان، اپنی دولت، اپنی محنت، اپنی لگن، اپنا شوق، اپنا جذبہ سب کچھ لے کر جب اس افریقہ کے جنگل میں پہنچے اور پڑاؤ ڈالنا، خیمہ بنانے کا پروگرام بنایا. لوگوں نے کہا، وہاں ایک قوم تھی بربری قوم، کہنے لگے یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہو؟ یہاں تو شیر ہے، بھالو ہے، چیتا ہے، درندے ہیں، ہاڑ کھانے والے جانوروں کی بستی میں انسان ہو، تم اپنی بستی بنانا چاہتے ہو؟ یہ تو دن دہاڑے تمہیں پھاڑ کھائے. ان صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے نصرت کی درخواست کی اور اس کے بعد جنگل کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا، اے جنگل کے بھیڑیوں، اے جنگل کے شیروں، اے جنگل کے چیتا و درندوں، اس جنگل میں رہنے والے سانپ بچھو اور جائی جنگل کے رہنے والے جانوروں، سنو، یہاں شہدان اعلان رسول ہے، یہاں نثار صحابہ، یہاں جانثار صحابہ ہے، محمد رسول اللہ کے مشن کو لے کر آئے ہوئے ہیں، خیمہ زن ہے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، خبردار خبردار جنگل خالی کر دو. اور اگر آج کے بعد کوئی بھی بھیڑیا، کوئی بھی درندہ، کوئی بھی جانور، کوئی بھی مخلوق اس جنگل کا اگر نظر آیا تو یاد رکھو ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے. مورخین نے لکھا ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صبح سے ہی وہ تمام جانور اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے روانہ ہو گئے.
شیر اب الگ، شیروں کی ٹولیاں الگ ہیں، بھیڑیوں کی الگ ہے، سانپ بچھو الگ ہے، سب نے اپنا راستہ دیکھا اور پورا جنگل خالی ہو گیا۔ کس کی آواز تھی؟ ایک صاحب ایمان کی آواز تھی۔ ایمان پر محنت کرنے والے سچے صحابہ اور سچے نبی سے عشق و محبت رکھنے والے لوگوں کی آواز تھی۔ اس آواز میں وہ دم تھا، اس آواز میں وہ تاثیر تھی کہ جنگل کے جانوروں کو بھی یہ آواز سمجھ میں آ رہی تھی بولنے والے کیا بول رہے ہیں۔ آج اس سچے واقعے کے آئینے میں مسلمانوں تم اپنی زندگی کے چہرے دیکھو، آج تمہاری اولاد تمہاری بات سننے کو تیار نہیں، تمہارے مکان میں رہنے والا کرایہ دار تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہے، تمہارے پڑوس میں رہنے والا تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بیوی تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں، بیٹا تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ ایمان والے تھے، درندے ان کی بات سمجھتے تھے۔ ہم آج ایسے ایمان والے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی ہماری بات سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری جو محنت تھی ایمان کی محنت، اس ایمان کی محنت میں ہم ڈھیلے اور کمزور، لاپرواہ، بے فکر ہو گئے۔ ایمان کا مایا ہاتھوں دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ تو صرف رسم ایمانی ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ وہ ایمان ہے سربلندی کا ذریعہ۔ لوگ آج حیران ہیں، آج کے ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے لوگ اس بات پر حیران ہیں، درندہ، پھاڑ کھانے والا جانور انسان کی رہنمائی کرتا ہے بغیر سکھلائے ہوئے۔ ایک تو وہ جانور جو اس کو سکھایا گیا ہو، تعلیم دی گئی ہو، پوسا گیا ہو، کھلایا گیا ہو، اپنے پاس رکھا گیا ہو، اس کو ٹریننگ دی گئی، اس کو تیار کیا، اس کو بنایا اور وہ رہنمائی کر رہا۔ یہ کوئی تعجب اور کمال کی بات نہیں ہے۔ تعجب یہ ہے کہ آدمی بھی اجنبی ہے، جانور بھی اجنبی ہے، انسان کا دشمن ہے جانور، لیکن ایک صحابی اپنی جماعت سے بچھڑ گئے، سامنے سے ایک شیر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کہا خبردار رکو، تم میرے کو پہچانو میں کون ہوں؟ میں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ایک سپاہی ہوں، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، میرے ساتھی لوگ نکل گئے، میں جنگل میں اکیلا رہ گیا ہوں، خبردار محمد الرسول اللہ کا شہدائی ہوں، محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اس کی دین کی تبلیغ کرنے والا ہوں، اس کا پیغام لے کر چلنے والا ہوں۔ خبردار، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شیر اس مسلمان، اس ایمان صاحب ایمان کے سامنے وہ اپنے دم کو ایسا ہلا کر اس کے قدموں پہ لوٹنے لگا جیسا کوئی پالتو جانور، پالتو شیر، پالتو کتا اپنے مالک کے قدموں پہ گر کر اپنے دم کو ہلا کر اپنی رضامندی اور اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ شیر اس طریقے سے اس صحابی رسول کے قدموں کے سامنے وہ اس طرح عاجزی اختیار کرتا رہا اور کہا چلو مجھے دکھاؤ میرے ساتھی لوگ، میرا قافلہ کس طرف گیا ہے۔ وہ شیر آگے آگے ہے، وہ صحابی پیچھے پیچھے ہیں۔ لوگ حیرت کرتے ہیں کہ کیا بات کی، یہ سربلندی، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ کامیابی کیسے ملی؟ اس صفت ایمان کی بنیاد پر۔ وہ ایمان آج بھی ایمان کی دعوت موجود ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کا جب تذکرہ فرمایا، کبھی اشاروں میں، کبھی کناروں میں اور کبھی ایسے سری الفاظ کے ذریعے سے جس سے عام صحابہ کرام کو پتہ چلنے لگا کہ اب میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھنے والوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب دنیا سے آپ چلے جائیں گے کون ہماری رہنمائی کرے گا، کون ہمیں راستہ دکھائے گا، کون ہمیں کامیابی کی طرف لے کر چلے گا، ہدایت کا راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے شہدائیوں، اے میرے چاہنے والوں،
وہ تو دے کے جا رہا ہو، وہ تو چھوڑ کے جا رہا ہو، وہ تو تمہیں دے کر جا رہا، اس کو مضبوطی سے تم پکڑے رہو گے، کیا مجال ہے کہ تم گمراہیت کا شکار ہو جاؤ گے۔ پیارے رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما احدہما کتاب اللہ وثانیہما سنتی او قال عترتی او قال اہل بیتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہو، اللہ کا کلام چھوڑ کر جا رہا ہو۔ یہ اللہ کا کلام صرف تعویذ کے لیے نہیں ہے، یہ پھونک اور جھاڑ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تمہارے زندگی کے لیے گائیڈ بک ہے، تمام شعبوں میں، تمام زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، تمہاری زندگی کے تمام راہوں میں راستہ دکھانے کے لیے، چاہے وہ عدالت کا نظام ہو، حکومت کا نظام ہو، سماج کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو، پرسنل معاملہ ہو اور معاشرت کا معاملہ ہو، اجتماعیت کا ہو، اپنوں کے ساتھ ہو، غیروں کے ساتھ ہو، مردوں کے ساتھ ہو، عورتوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، معذوروں کے ساتھ ہو، اندھوں کے ساتھ ہو، بیناؤں کے ساتھ ہو، ہر ایک کا حصہ اس قرآن کے اندر موجود ہے، ہر انسانیت کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی ہاتھ کا رکھنے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سیاستدان ہو، فقیر ہو، تاجر ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، نوکر ہو، ہر ایک کا حصہ اس قرآن میں موجود ہے، ہر ایک کے لیے راحت کے، کامیابی کے ضمانت اور گارنٹی اس قرآن میں موجود ہے۔ افسوس ہے علم کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو صرف دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ کرنا، دکانوں کی افتتاح اور دکانوں کی خیر و برکت اور مردوں کی بخشش، بس انہی کے لیے ہم نے قرآن کو سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بول اور نادانی ہے۔ قرآن کا یہ حق نہیں ہے، قرآن کا یہ حق نہیں ہے، دم کرا لینا یہ حق نہیں ہے، کسی مکان میں اس کی تلاوت کروا لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، کسی کاروبار کے افتتاحی پروگرام کے موقع پر اس کی تلاوت کروا لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا حق ادا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی اس قرآن کے ڈائریکشن کے مطابق، اس قرآن کی رہنمائی کے مطابق اپنے کو غلام بنا دے، اپنے نفس کو غلام بنا دے، اپنے شب و روز کو غلام بنا دے، اپنے معمولات زندگی کو قرآن کا پابند بنا دے۔ اس مشن کے ساتھ جب انسان زندگی گزار کر ختم کر دیتا ہے تب بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے قرآن کا حق ادا کیا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ قرآن کے حق ادا کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی کھپا دی۔ یہ تو اللہ سمجھے گا کہ اس نے حق ادا کیا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کا کلام۔ ہم نے اس قرآن کو طاقوں پہ سجا کر رکھا ہے، گرد پڑے ہوئے ہیں، روز ہم اس قرآن کو نہیں دیکھتے۔ جتنے پابندی کے ساتھ ہمارے گھروں میں شیطان کا سب سے بڑا ڈبہ جو ٹیلی ویژن بڑے بڑے ٹچ اسکرینوں میں موجود ہیں، جس اہتمام اور پابندی کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیا قرآن کی بھی قوت ہوتی ہے؟ گھر میں قرآن رکھا پرانا ہو گیا، گرد و غبار سے ایک دم آلودہ ہو گیا، اس کو اٹھاتے ہیں اور مسجد میں لے جا کر رکھوا دیتے ہیں۔ اب تو گھروں میں قرآن رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اب تو گھر میں قرآن بھی، گھر سے قرآن بھی نکل رہے ہیں، قرآن کے رہنے کی جگہ بھی اب گھر میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسکرینوں والا ٹیلی ویژن کے لیے جگہ تو ہے بہت شاندار، بالکل ناپ تول کے جگہ فکس کرتے ہیں کہ ایک دم آدمی لیٹا ہوا بھی ہو تو نظر سے تھوڑا یوں سر اوپر یا نیچے نہ کرنا پڑے، بلکہ ایسی جگہ اس کو ناپ تول کر سیٹ کرتے ہیں کہ آدمی لیٹا بیٹھا کھڑا ہر اعتبار سے دیکھے اور دیکھنے میں کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اتنا اہتمام ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ کیا ایسا اہتمام ہے؟ وہ قرآن اسی لیے تو کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہار ہوئے ہو، تارک قرآن ہو کر تم نے قرآن کو پیچھے ڈالا۔ یہ قوم دنیا میں سب سے آگے رہنے والی تھی، اس
دنیا کے قوموں کے سامنے مسلمان امام تھا امام، لیکن مسلمان آج سب سے اخیر صف میں چلا گیا، اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ان تمسکتم بہما احدہما کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب تمہیں سربلند کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا القرآن، آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب انسان کو گرتی ہوئی قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے ہے، اوپر اٹھانے کے لیے۔ یاد رکھو کتنا ہی تم سائنس پڑھ لو، میں تو کہتا ہوں کہ سائنس کے موجب اور سائنس کے ریسرچ کرنے والے اور سائنس کے دلدادہ لوگ جب سائنس میں رات اور دن ریسرچ کرتے ہیں، حقائق کو پتہ لگا کر سامنے لاتے ہیں، ان سب کو ایمان کی سب سے اعلیٰ بلندی پر ہونا چاہیے تھا، لیکن جو جتنا اس میدان میں آگے ہے اپنے اخلاقیات میں اتنا ہی پیچھا ہے۔ بدن پہ کپڑے بھی نہیں میسر ہے، ان کی فیملیوں کو دیکھو، ان کے گھر کو دیکھو، ان کے حالات اور معاشرے اور سماج کو دیکھو۔ قرآن ایک ایسا پیغام خدا بندی ہے جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو منور کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں، قرآن کی تعلیم ہمارا اصل زندگی کا سرمایہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم وہ ایک ضرورت ہے۔ قرآن کی تعلیم مقصد ہے اور دنیا کی تعلیم ہماری ضرورت ہے۔ مقصد کی اہمیت الگ ہے، ضرورت کی اہمیت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے میں ایک لفظی بات کرتا ہوں، دین ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہمارے شریر کو باقی رکھنے کے لیے ہمارا دل۔ دین میں بھی دال آتا ہے، دال کا ایک حرف آتا ہے، دال، دا یا نون، دین۔ دین کے پہلا حرف دال ہے، اور دل دال اور لام، اس میں بھی پہلا حرف دال ہے۔ دین ہمارے لیے دل کی طرح، اگر دل صحیح ہے اور دین میں بھی دال اور دماغ میں بھی دال ہے، دین میں دال اور دماغ کا لفظ جو ہے اس کی بھی شروعات ہے دال سے۔ تو دین ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہمارے شریر کے لیے دل ہے، اب دل اور دماغ یہ دو چیزیں ہماری زندگی کے کامیاب ہونے کے لیے ان دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ مان لیجیے دماغ درست ہے اور دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، زندگی سلامت ہے؟ توجہ چاہوں گا میرے بھائی، دماغ درست ہے، بہت ہائی فائی دماغ، بڑا پرواز رکھنے والا دماغ ہے، لیکن دل نے کام کرنا بند کر دیا، وہ ہائی فائی دماغ کام کرے گا؟ دل تو کام کر رہا ہے، دل تو کام کر رہا ہے، لیکن برین ہیمریج ہے۔ ڈاکٹر نے جانچ کیا، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، اس کا ہارٹ چیک کیا، معلوم ہوا کہ ہارٹ بہت صحیح کام کر رہا ہے لیکن برین ہیمریج ہے۔ بتاؤ اس کی زندگی کامیاب ہے؟ دماغ صرف درست ہو اور دل ساتھ نہ دے، زندگی ناکام ہے۔ دل تو ساتھ دیتا ہے لیکن برین ہیمریج ہے تو زندگی ناکام ہے۔ معلوم ہوا ہماری زندگی کے کامیابی کے لیے دل اور دماغ کا دونوں کا ساتھ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے دین کے لیے اور دنیا کے لیے، دنیا کا لفظ شروع ہوتا ہے دال سے اور دین کا بھی لفظ شروع ہوتا ہے دال
سے معلوم ہوا دین کے لیے اگر دنیا ضروری ہے تو دنیا کے لیے دین بھی ضروری ہے۔ نہ ہم مدرسوں سے اپنے کو الگ کر سکتے ہیں اور نہ اسکولوں سے ہم اپنے کو الگ کر سکتے ہیں، نہ دین کی تعلیم سے اپنے کو الگ کر سکتے ہیں اور نہ دنیا کی تعلیم سے ہم اپنے الگ کر سکتے ہیں۔ دین کی تعلیم بھی ضروری اور دنیا کی تعلیم بھی ضروری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ مقصد میں آدمی جس چیز جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے اور ضرورت کی طرف توجہ کم ہو، جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے۔ اب بتائیے، شادی میں آپ کو شادی اٹینڈ کرنا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ پیر میں شاندار جوتا ہو، تو جوتا ہماری پیر کے لیے ایک ضرورت ہے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، تو مقصد ہمارا ہے شادی اٹینڈ کرنا، اس کے لیے ضرورت ہمارے جوتے کی۔ اب آدمی جوتا لے کے پالش پہ لگا ہوا ہے، کیوں پالش کر رہا ہوں؟ شادی اٹینڈ کروں گا، لیکن ساری محنت اس کی جوتے پر اتنی لگی، اتنی محنت ہوئی کہ وہاں تو سب لوگ کھا پی کے سامان ساتھ کے ساتھ چلے گئے اور یہ ابھی تک جوتا پالش کر ہی رہا۔ میں اتنی کیوں محنت کروں؟ ایسا ضرورت ہے، جوتے کے بغیر میں کیسے میں شادی اٹینڈ کروں گا؟ شاندار جوتا ہونا چاہیے، اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کی نظر جوتے پر رہتی کہ پیر میں اچھا پہن کے آیا ہے کہ نہیں، تو بغیر پالش کیے ہوئے، بغیر چمکائے ہوئے ہم شادی کیسے اٹینڈ کریں گے؟ تاخیر ہو گئی جوتے کی پالش میں، ساری زندگی چلی گئی اور دین جو ہمارا مقصد تھا وہ مقصد ہاتھوں سے نکل گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم ہماری زندگی کی اصل ضرورت، اس دنیا کے لیے چاہے کم ہو لیکن آخرت کے لیے سب سے زیادہ ضرورت دین کی تعلیم ہے۔ اور دنیا کی تعلیم بے شک ایک ضرورت ہے، ہماری زندگی تک کے لیے ضرورت ہے۔ سارے کاغذات، سارے ڈاکومنٹ اور سارے سندات اور تصدیقات کے سارے فائل آپ کے مرتے ہی ختم ہو گئے، بلکہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہی ختم ہو گئے، زندگی میں ہی ختم۔ 60 سال کی عمر ہوئی، اس کو ریٹائرمنٹ دے دیا گورنمنٹ نے، اب دفتر ہے ان کے پاس، سارے کاغذات ہیں، اب کہیں جائے ہو سکتا ہے کہیں جاب مل جائے اس کو پرائیویٹ، لیکن سرکاری جاب میں تو کہیں گے آپ سے ریٹائرڈ ہو گئے، تو ختم، کچھ بھی نہیں، گورنمنٹ کے سامنے اس کو وہ کاغذ پڑ لے، کچرا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی میں آدمی اس کی ویلیو اور اس کی حیثیت کو آدمی دیکھتا ہے، لیکن دین سے آدمی کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیے، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ فلاں مولانا صاحب فلاں مدرسے سے ریٹائرڈ ہو گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ حضرت شیخ امیر المومنین فی الہند، حضرت شیخ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی سنا آپ نے کہ ریٹائرڈ ہو گئے؟ 40 سال درس حدیث دیتے ہوئے اس دار بھاری سے کوچ کر گئے اور لاکھوں کے مجمع نے اس بات کی تصدیق کر دی، یہ اللہ کا ولی بندہ، اور ان کی زندگی کی خدمت اللہ کے دربار میں ایسے قبول ہوئے کہ سیلاب کی طرح ان کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی۔ علماء کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے، جج ریٹائرڈ ہوتا ہے، ڈاکٹر ریٹائرڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ریٹائرڈ ہوتے ہیں، دنیا کے اعلیٰ پوسٹ پر رہنے والے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، لیکن دین کا کام کرنے والا اس دن ریٹائرڈ ہوتا ہے جس دن ان کا جنازہ لوگوں کے ہاتھوں سے قبرستان پہنچتا ہے، اس دن وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے۔ جی یہ وہ علم ہے، یہ وہ دین ہے جو کبھی انسان کو نکمہ نہیں ہونے دیتا۔ کہتے ہیں وہ صاحب تو آپ تو ریٹائرڈ ہو گئے، اس کو کون پوچھتا ہے، کون جاتا ہے ان کے پاس، وہ تو ریٹائرڈ ہو گئے۔ لیکن دین میں جو جتنا عمر دراز ہوتا ہے آدمی کہتے ہیں بڑا ولی آدمی، اللہ والا آدمی، لوگ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں
ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے ہیں، عقیدت اور محبت سے ملاقاتوں کے لیے جایا کرتے ہیں، ان کا یہ مقام، ان کا یہ رتبہ کس بنیاد پر ہے؟ دین میں کمال حاصل کرنے کی بنیاد پر۔ اور دوسرا درجہ علم کا ہے۔ میرے دوستو، علم کے بغیر انسان ادھورا، ناقص ہے۔ جس کے سینے میں علم نہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں ایک آدمی جا رہا ہے، لائٹ غائب ہے، پورے راستے میں اندھیرا ہے، اس کو سفر کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ کبھی اندھیرے میں کبھی کھمبے سے ٹکرائے گا، کبھی کھڈے میں گرے گا، کبھی نالے میں گرے گا، اور نہ جانے کس چیز سے وہ ٹکراتا ہوا بڑی مشکلوں میں منزل طے کرے گا اور بہت زخموں سے چور ہو چکا ہوگا۔ ہماری زندگی اگر علم کے بغیر گزرے گی تو اس میں آدمی کبھی بدعت سے ٹکرا رہا ہے، کبھی شرک سے ٹکرا رہا ہے، کبھی وہ ناجائز سے ٹکرا رہا ہے، کبھی حرام کے گڈھے میں گر کر اپنے آپ کو ناپاک کر رہا ہے، طرح طرح کی گندگیوں اور طرح طرح کے ٹھوکروں میں وہ اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے۔ کبھی عقیدے میں خرابی آ رہی ہے، کبھی نظریات میں خرابی آ رہی ہے، کبھی کمائی میں خرابی آ رہی ہے، کبھی ہماری سوچ میں بگاڑ ہے، کہ اس کی وجہ سے معاشرت میں بگاڑ ہے، گھروں میں بگاڑ ہے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان کی بنیاد پر آدمی محنت کرتا ہے، اللہ اس کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ علم کے راستے سے جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو قیادت نصیب کرتا ہے۔ آج جو آسمان کی بلندیوں پر ہوائی جہاز پر جو اڑ رہا ہے وہ اڑانے والا وہ لوہا اڑا ہے، لوہا تھا، وہ لوہا اڑا ہے علم کے وجہ سے، اڑانے والا اس کو اڑا رہا ہے، پائلٹ بنا ہے علم کی وجہ سے، اور وہ جہاز اڑ رہا ہے، علم کا کمال ہے۔ ساری چیزوں میں علم کا کمال نظر آتا ہے۔ یہ بلندی حاصل ہوئی علم کی وجہ سے۔ ہم راستہ چلتے گر جاتے ہیں، ہم پیروں سے چلتے ہوتے گر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں چلنا بھی نہیں آتا، تمہیں چلنا بھی نہیں آتا، دیکھ کے چلو۔ سائیکل سے گرے بات سمجھ میں آتی ہے، پیروں سے چلنے والا آدمی گر جاتا ہے تب بھی کہتے ہیں یہ گر کیسے گیا؟ کیا ہوش سے نہیں چل رہا تھا؟ علم سے چلو، دھیان سے چلو، توجہ سے چلو۔ جب ہوشیاری سے اور توجہ سے چلو گے ٹھوکروں سے بچو گے، اور وہ توجہ ہمارے علم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلم بستی میں، ہر مسجد میں مکتب کا مضبوط نظام ہو، ہر اسکول میں دنیاوی تعلیم کے نصاب کو مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ دینی نصاب کو بھی مرتب کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات، اور بے شک کہنا بھی چاہیے، ہم کہنے والوں کا احترام کرتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کو انگریزی، سائنس، میتھ، جغرافیہ پڑھنا چاہیے، ان کے لیے ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا یہ پیغام ہمیں قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ نے اس علم کی کمی کو محسوس کیا ہے مدارس کے نظام میں تو یہ احساس غلط نہیں ہے، یہ احساس درست ہے، لیکن جو احساس آپ نے مدرسوں کے نصاب میں کیا ہے اسی طرح کا ایک احساس ہم نے آپ کے اسکولوں کے نصاب میں بھی کیا ہے کہ اگر یہاں دنیا کی تعلیم کا کوئی حصہ نہیں ہے تو آپ کے اسکولوں میں دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ کا پیغام ہمیں قبول ہے، اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے اسکولوں، اپنے یونیورسٹیوں اور اپنے کالجوں کے نصاب میں دین کا حصہ بھی رکھیں، تاکہ وہاں پڑھنے والے مسلمان بچے جہاں وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، جہاں وہ دنیا کے علوم میں مہارت حاصل کر رہے ہیں، ان بچوں کو بھی اور ان اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات معلوم ہو ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا اللہ کا تقاضا کیا ہے، میرے نبی کی زندگی کیا ہے، ہماری معاشرت کیسے ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے صبح شام کے معمولات کیسے ہونے چاہیے، یہ اسٹوڈنٹ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، وہاں کے پڑھانے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح مدارس میں پڑھانے والے استادوں کو اور طلبا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کو انگریزی پڑھنا آ جائے، اس کو انگریزی لکھنا آ جائے، اس کو میتھ آ جائے، اس کو جغرافیہ آ جائے، بے شک یہ آ جائے تو یہاں سے
وہاں یہ بات آ جائے جو طلبا کو اسٹوڈنٹ کو معلوم ہو جائے پاکی کا مسائل یہ ہے، ناپاکی کے مسائل یہ ہے، نماز کے فرائض یہ ہے، فرائض اس کے واجبات یہ ہے، نماز کے سنن یہ ہے، عقائد یہ ہے، اعمال یہ ہونے چاہیے، یہ سنت ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کی جانکاری کالجوں کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی ہونا چاہیے، جیسے دنیا کا علم مدارس کے طلبا کو ہونا چاہیے۔ اگر وہ پیغام یہاں قبول کر لیا جائے، یہاں کا پیغام وہاں قبول کر لیا جائے، انشاءاللہ دنیا کے زندگی میں کبھی وہ انسان ناکام نظر نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے اس اسٹیج کے ذریعے سے، لہذا جس مدرسے کا آغاز ہو رہا ہے آپ تن من دھن کے ساتھ اس میں لگے، اور یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے دے دیا، آپ نے بڑی رقم دے دی، آپ نے کوئی تعمیر کرا دی، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ تو یہودیوں بھی کر رہے ہیں، نصارہ بھی کر رہے ہیں، دوسری قوم بھی کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو ایسے اداروں میں ڈالیں، یہ سب سے بڑا تعاون ہے، یہ سب سے بڑی مدد ہے، یہ سب سے بڑی نصرت ہے۔ اور حسن ظن قائم رکھا جائے، حسن ظن قائم کیا جائے، اچھی سوچ ہو، اچھے نظریے سے سوچے، نہ اس میں برادری آنے پائے، نہ اس میں کوئی خاندان اور رشتہ اور نسب آنے چاہیے، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو ان رشتوں پہ پاسداریوں نے ہمیں بستیوں کی طرف ڈال دیا ہے۔ ہم سب سے پہلے مومن ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، اور یہ قبیلے اور یہ خاندان اور یہ حسب و نسب اور یہ برادریاں یہ صرف ایک دوسرے کے پہچان کے لیے، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہے۔ یہ چیزیں، یہ تعصبات ہمیں پستی کی طرف لے جانے والے ہیں، ہم کو تو بلندی کی طرف جانا پڑے گا۔ اس لیے ہم یہ پیغام اس اسٹیج سے ہے، جو کچھ اللہ نے دل میں باتیں ڈالی تھیں، کچھ بکھری ہوئی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں نے شاید آپ کا کچھ زیادہ وقت لے لیا ہے، معذرت کے ساتھ میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات بڑے سکون کے ساتھ بیان سماعت فرما رہے تھے۔